آپ سب پر سلامتی ہو. عبدالرشید خان کیفی کا لکھا ہوا ہے. ستم کے پردے میں پھر کرم کر سکون کو اضطراب کر دے. دل فسردہ کو زندگی دے, شباب کو پھر شباب کر دے. یہ معنی لاکھوں حکایتیں ہیں, ہزاروں دل میں شکایتیں ہیں, مگر کہیں کیا جو ایک نظر میں کوئی ہمیں لاجواب کر دے. نہ آئے گا لب پہ حرف مطلب, نہ کھل سکے گی زبان کیفی. نگاہ حسرت کو ترجمہ کر خاموشیوں کو جواب کر دے. ناظرین, میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اگر ایک ہی کشتی میں سب اپنی رضامندی سے سوار ہوئے تھے, اور اب جب نیب کی مچھلی کشتی سے ٹکرا چکی ہے اور کشتی ہچکولے لے رہی ہے, تو سبھی زندہ بچنے یا ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور ایک دوسرے پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں کہ کون پہلے ڈوبے گا یا کون پہلے بچ سکتا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات اب سب کو نظر آ رہی ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ بہتر ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتوں کی جانب سے ایڈریس کیا جاتا. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. آج وہ مان بھی چکے ہیں, لہٰذا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن شیڈول جاری کرے. اب اس معاملے کے اوپر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دکھائی نہیں دے رہی, تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں پر ہاتھ ملا چکی ہے, جس کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں ڈومیننٹ ہونا پڑے گا, اور ڈومیننٹ وہ ہونا نہیں چاہتے, وہ پرومیننٹ رہنا چاہتے ہیں. اور ان کے مطابق پاکستان کے اندر اگر سیاسی بیانیہ بنانا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے زیادہ اچھا سیاسی بیانیہ بنا سکتی ہے. لیکن سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ گڈ گورننس کی باقیات بھی ہونی چاہیے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے اصول واضح نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو اور دیگر صوبوں میں اس کی اجازت ہو. پنجاب اور وفاق میں ترقیاتی سکیمز پر کام جاری رہے. ڈیولپمنٹ سے متعلق وفاق اور تمام صوبوں میں لیول پلینگ فیلڈ ایک جیسی ہونی چاہیے. ترقیاتی فنڈز کے استعمال کے لیے روایت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب منتخب حکومت ہوتی ہے تب آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تب آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, آپ تب خرچ نہیں کرتے. لیکن جب الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تب آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں بھی ترقیاتی کام ہونے چاہیے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. نواز شریف نے واپسی کی تاریخ کا اعلان تو کیا ہے, پیپلز پارٹی اسے ویلکم بھی کرے گی. ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور امید ہے کہ نواز شریف بھی کیسز کا سامنا کریں گے, جبکہ نیب کے کیسز پرانے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں. نیب کیسز کا آئندہ الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ کیسز کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن جب حکومت تھی, جب تمام تر تبدیلیاں ہو رہی تھیں, تب آپ نے تمام باتیں منوان مانی بھی, اور بڑی پریس کانفرنسز کے اندر بلاول بھٹو زرداری خود ببانگے دھول یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ منتخب وزرائے اعظم کو نکالا جاتا رہا, ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا, انہیں جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے, تو جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے برعکس ان کو ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے بھی عدلیہ کے اوپر تنقید کی تھی. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر تنقیدیں جو تھیں عدلیہ کے اوپر تھیں, وہ اب ساری ریورس ہو چکی ہیں. اب آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی کو واپس آنا چاہیے اور اپنے جو کیسز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو براہ راست دکھانا اچھا اقدام ہے. بینچ بنانے کی ثوابدید اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے, لیکن کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. عوام کو غرض نہیں ہے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں ہے. عوام کو اس وقت صرف ایک امید اور روڈ میپ کی ضرورت ہے. ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ عام آدمی کو مہنگائی کے دور میں کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو کیا جب آپ برسر اقتدار تھے آپ کو تب یہ سوچ نہیں تھی؟ آپ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے جو تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے, تو یہ تاریخ تک لایا کون ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی میں عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا, تو آپ نے ان کی وارثی کی کہاں پہ ہے؟ آپ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع ہم نے کیا, تو اس کے اندر گھوسٹ نام کس نے ڈالے تھے؟ آپ کہتے ہیں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہم نے کیا, تو یہ بتائیے کہ آپ کے دور کے اندر افراط زر کہاں تک جا پہنچا تھا؟
اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھرتیوں سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پہ سماعت بھی کر لی ہے، لیکن آپ کو اپنی سماعتوں کے دوران یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جو سماعت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیگ پکائیں اور اپنوں میں بانٹ دیں، واک ان انٹرویو کی بنیاد پہ نوکریاں نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بھی ایک طرف معاملات کو دیکھ رہی ہے تو دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر احمد راجپوت نے گریڈ 1 سے 15 تک بھرتیوں کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی درخواست پہ سماعت کی ہے، جس میں درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ویٹنگ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کوئی ریٹائرڈ ہوگا یا انتقال کر جائے گا تو نوکریاں ملیں گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، حضور والا اب بتا دیں کہ کیا ہم اپنے مرنے کا انتظار کریں یا ان کے ریٹائرڈ ہونے یا مرنے کی منتیں مانگ لیں؟ درخواست گزار موقف پر جسٹس ظفر راجپوت نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ امیدوار اب لوگوں کے مرنے کا انتظار کریں گے؟ اگر 20 اسامیاں خالی ہوئیں تو 20 کو ملازمتوں کا اشتہار دیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ملازمتوں کا اشتہار نہ دیں اور چلاتے رہیں، ایسے تو پورے سندھ کے بے روزگار نوجوانوں کی فہرستیں بنا لی جائیں گی۔ دوران سماعت جسٹس ظفر احمد نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیگ پکائی جائے اور اپنوں میں بانٹ دی جائے، یہ دیگیں اب بٹنی نہیں چاہیے اور یہ دال جو ہے وہ جوتیوں کے اندر نہیں بٹنی چاہیے۔ پاکستان کے نظام کو بہتر کرنا ہے تو نظام انصاف بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر اگر نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے پورا سٹرکچر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاستدان ہمیں آئے روز نعرے لگا لگا کے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہتری کا امکان روشن کرنے والے ہیں، لیکن بہتری کے امکان ہم پر آج تک روشن کتنے ہوئے ہیں یہ بتا دیا جائے۔ یہ جو آج بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا تو اس کے لیے یہ کچھ ہوگا، یہ واپس آئے گا تو اس کے لیے ہوگا، ویٹنگ لسٹوں میں بات ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ویٹنگ لسٹ میں نوکریوں کی تلاش پہ بیٹھی عوام پہلے مرتی ہے یا اس سے پہلے سندھ حکومت کے ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی معمولی تنخواہ اور اس میں سے نہ پورے ہونے والے اخراجات کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں اور روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں سرے سے ہی نوکریاں نہیں مل رہی، کیونکہ یہ سیاستدانوں نے ایسے کوئی مواقع نہیں پیدا کیے، کیونکہ ہمارے ہاں برسوں سے رائج اقربا پروری کا نظام چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جس میں دیگ پکتی ہے وہی اپنوں میں بانٹتی جاتی ہے، جبکہ باقی لوگ پکتے کھانے کی خوشبو سونگ سونگ کے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست ہے اور یہ ہمارا طرز سیاست ہے۔ ہم نے طرز تخاطب اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو امید کے دیے دکھائیں لیکن روشن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نیب ترامیم کی اگر بات کریں تو نیب ترامیم سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس میں کہا کہ پبلک پراپرٹی میں کرپشن سے ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے۔ اگر اوور آل ہم سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں قومی احتساب بیورو ترامیم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ججز اور وکلاء کے دلچسپ مکالمے بھی ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے وکیل کے نظریات کیا ہیں اور کس جج نے کیا ریمارکس کیے ہیں۔ یہ ٹرانسپیرنسی پاکستان میں اس وقت جنم لے رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی 53ویں سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ صرف یہ بتا دیں کہ نیب ترامیم سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پبلک پراپرٹی میں کرپشن سے ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق متاثر ہو جاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ وہاں پر بولے، انہوں نے کہا کہ فوجی افسران کو نیب قانون سے استثناء دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث بولے کہ فوجی افسران کے خلاف آرمی ایکٹ میں کرپشن پر سزائیں موجود ہیں، اس لیے ان پہ آرمی ایکٹ لگتا ہے اور جو ادھر پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر نیب ترامیم لگتی ہیں۔ اس پہ جسٹس منصور شاہ نے جواب دیا کہ سزائیں تو سول افسران اور عوامی عہدیداروں کے خلاف بھی موجود ہیں۔ کیا کرپٹ آرمی آفیسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ آرمی آفیسر فوج کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو نیب قانون کی زد میں آتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس ماضی سے اطلاق کی قانون سازی کا اختیار نہیں ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی بولے، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو وہ دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم کو ختم نہیں کر سکتی۔
جرم کو آپ کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے. یہاں پہ آپ یہ بات کریں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو واپس آئیں گے اور ان کا شایان شان استقبال کیا جائے گا. بلاول بھٹو زرداری یہاں پر بولے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں عوام ان کے ساتھ جڑی تھی, اور پھر وہ تذکرہ اپنی والدہ صاحبہ کا کریں اور اپنے والد صاحب کا تذکرہ نہ کریں, تو پھر یہ بتائیے کہ والد صاحب کا تذکرہ کن بنیادوں پہ نہیں کیا جا رہا. پاکستان مسلم لیگ نون اگر ماضی کے تمام تر ریکارڈ بتاتی ہے تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا. نگراں حکومت کو آ کے آپ کا کچا چٹھا کھولنا پڑ رہا ہے, آپ کے کارناموں کی صفائی کرنی پڑ رہی ہے. آپ کے دور میں جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ احتساب نہ ہوا اور آپ احتساب سے خود بری و ذمہ ہو گئے. تو اب نگراں حکومت موجود ہے اور ملک کے طول و عرض کے اندر اس وقت احتساب کا دائرہ کار وسیع کیا ہوا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے انتخابات سے. انتخابات اگر 4 سال بھی نہیں کرواتے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اگر غرض ہے تو افراط زر کو کم کرنے کی ہے. ہمیں اگر غرض ہے تو ایک بھوکا پیاسا ہاری جو ہے وہ اگر گھر کے اندر رات نیند جو ہے وہ کروٹیں لے لے کے گزارتا ہے تو کروٹیں لے لے کے اس مافیا کے سربراہ کو بھی نیند نہیں آنی چاہیے جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جو یہاں سے پیسہ بیرون ملک سمگلنگ کرتا رہا, جو یہاں سے سرمایہ بیرون ملک لے کے جاتا رہا اور بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی تگدو میں رہا, جو یہاں سے ذخیرہ اندوزی کرتا رہا اور یہاں پہ عام عوام کو مہنگے داموں اشیاء خورنوش خریدنا پڑی. یہاں پر کسی نے کنڈے ڈالے اور اپنی بجلی استعمال کی اور دوسروں کے لیے بجلی کے بل بھاری طور پہ آئے اور انہوں نے اپنی جان لینا گوارا کیا. تو اس طرح کا یہ دوہرا معیار ہے. اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو ہم پھر اسی امید پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نہ کروائیے انتخابات. آپ ملک کے اندر احتساب کا نظام ایسا چلائیے کہ جس میں کوئی میاں, کوئی زردار, کوئی بھی شخص اٹھے اور قبروں کی سیاست نہ کرے, سڑکوں کی سیاست نہ کرے, دیوانوں کی سیاست نہ کرے, اپنے بڑوں کی سیاست نہ کرے, روٹی اور دال کی سیاست نہ کی جائے, نہ بریانی کے پلیٹ کے اوپر کوئی ووٹ بک سکے, بلکہ اگر ووٹ لیا جائے تو گڈ گورننس کی بنیاد کے اوپر لیا جائے. دنیا ترقی کرتی ہوئی چاند پر قدم رکھنے کو ہے اور ابھی ہم اپنے گرے ہوئے گھڑے سے باہر نکلنے کی تگودو کر رہے ہیں. اس گھڑے کو بند کرنا ہوگا اور وہ بند اگر انہی اقربا پروری والے اور انہی مافیا والوں کو بھر کے بند کرنا پڑے تو اس سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے. ملک کو بہتر سمت میں گامزن کرنا ہے اور اس کے لیے سبھی کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.